أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ رب تعالی کریم ہم سب کی حاضری ہم سب کے لیے باعث نجات فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے ہمارے لیے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات ذی وقار، اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس پر عمل کرنے سے انسان عزتوں کے بلند مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ جن پریشانیوں میں لت پت پڑے ہیں لوگ، ایک فٹ پاتھ پہ رہنے والے سے لے کر سلطنت پہ بیٹھنے والے تک ہر شخص مضطرب سا ہے، پریشان سا ہے۔ کسی کے چہرے پہ آپ کو رونق نظر نہیں آتی۔ غریب ہے وہ بھی اپنی غربت سے تنگ ہے، امیر ہے تو وہ اس کے بچانے کی فکر میں لگا ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اسے 4 گنا کیسے کروں، اسے 10 گنا کیسے کروں۔ بلکہ مجھے کہنے دیں کہ ہر شخص اپنے مقصد حیات کو بھول چکا ہے کہ رب ذوالجلال نے انسانیت کو اپنے دہلیز پر لانے کے لیے، مسلمان مومن کے لیے تو قرآن حکیم کی کوئی بھی آیت ہو وہ تقلید کے قابل ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر فقط اس لیے میں نے تخلیق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے۔ انہیں اگر رزق چاہیے میرے در سے مانگے، عزت چاہیے میرے در سے مانگے، پریشانیوں کا حل چاہتا ہے وہ میرے در پہ آئے، اپنے تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے میرے در پہ آئے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے میرے در پہ آئے۔ پریشانیوں کے انبار ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ فرماتا ہے پریشانیوں کا حل بھی میرے پاس ہے۔ ادھر ادھر جانے والے میرا راستہ تو بھول گیا، تو نے میری بارگاہ میں اپنے جبی کو جھکانا تھا، اور جب تو نے سر جھکانا تھا تو جھکانے کے ساتھ میں نے تیری تقدیر کو بدلنے دینا تھا، تیری سوچ کو بدلنے تھا، اور جو کچھ تمہیں بھی پتہ نہیں وہ مجھے پتہ ہے تیری کیا ضروریات ہے، وہ بن مانگے میں تمہیں عطا فرما دیتا، وہ بن مانگے میں تمہیں عطا فرما دیتا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو بھٹک گیا، اے انسان تو نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، میں نے کرم کی برسات کر دی ہے، رم جم کی بارش برسا دی ہے، میں نے تیری اوقات سے، تیری حیثیت سے، تیری تعلیم سے، تیرے عہدے سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا ہے، مگر افسوس تو بے وفا بن گیا، تو بھول گیا رب تعالیٰ کریم کے احسانات کو، تو بھول گیا۔ بہتر تو یہ تھا کہ جب میں تمہیں نوازتا تو اس کا شکر بجا لاتا اور میری بارگاہ میں مزید عبادتوں،
میں لذت پاتا کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے. ارے وہ بھی تو لوگ تھے جن کے آج تو ووٹ مانگنے والا آپ کے در پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہاری تقدیر کو بدل دوں گا, میں تمہاری علاقے کے ماحول کو بدل دوں گا, میں اس پورے علاقے کو 4 چاند لگا دوں گا. مگر وہ لٹیرا جب ہمارے پاس آتا ہے, وہ تو دہلیز پہ جاتا ہے جس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں, صوبائی اسمبلی کہتے ہیں, جب وہ تخت پر بیٹھتا ہے تو پھر وعدے بھی بھول جاتا ہے, بلکہ معذرت کے ساتھ وہ پھر آپ کا فون بھی نہیں اٹھاتا. جس کی خاطر آپ نے اپنے والد سے جھگڑا کیا, جس کی خاطر آپ نے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا, اور جس بھائی نے اور جس پڑوسی نے تمہارے غم کے لیے اپنے بیٹھک کا دروازہ کھولنا تھا, تو نے اس کے ساتھ بھی بگاڑ دیا. اس لیے جس کی خاطر تو نے بگاڑا وہ تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ تو تم نے ہاتھ بھی نہیں ملایا, مگر وہ محلے دار, وہ پڑوسی جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں اللہ کریم پڑوسیوں کو آپ کے جائیداد میں شریک کرنے کا حکم نہ دے, مجھے یہ ڈر تھا. مگر وہ بھی تو اقتدار پہ بیٹھنے والے لوگ جس کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جب آپ کے سر پہ تاج خلافت سجایا اور آپ کو امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر جب خلیفۃ المسلمین کی پگڑی سجائی تو صبح کے وقت میں جو نماز فجر پڑھی گئی تو صدیق اکبر نے ٹوکری اٹھائی. صدیق اکبر نے 40,000 درہم جو اس وقت کے اربوں پیسے بنتے, اربوں, جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. آج تو آپ اور ہم مسجد میں 10 روپے نہیں دے سکتے, ہے مسلمان, مگر زکات لینے کو ٹیکس سمجھتے ہیں. بلکہ ہمارے پچھلے صدر صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ سود پتہ نہیں کیوں حرام ہے. آپ کا تو معذرت کے ساتھ تمہیں جائیدادوں کا پتہ ہے, تمہارے ملک میں اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ تم تو خبر ہی نہیں رکھتے. تم تو چینی کے لائن میں آپ اور ہمارے اندر ایک قصور ہے, وہ کون سا کہ ہم لیڈر کے لیے ہمارا روڈ پر آتے ہیں, لیڈر کو بچانے کے لیے ہم روڈ پر تو آ سکتے ہیں, مگر وہ قوم نہ گئی جس نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا تھا. آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتے, لیڈر کے لیے جو خود بھی خدا کا باغی ہے, رسول کا باغی ہے, دین کا باغی ہے, اس کی خاطر تم روڈوں پہ آتے ہو اور مرد آباد اور زندہ آباد یہ نعرے لگاتے ہو. بھول گئے زندگی میں کبھی نعرے تکبیر بھی تم نے نہیں لگایا, مگر لیڈر کے نعرے تم لگاتے ہو. خدا کا نعرہ تو آپ نے کبھی نہیں لگایا, رسول اللہ کا نعرہ تو آپ نے کبھی نہیں لگایا. معذرت کے ساتھ یہ وہ گفتگو ہے جو شاید آپ کو بری لگے, مگر یہ ہے تو تلخ حقیقت, ہے تو سچی بات کہ آپ خود تالابوں کا پانی پیتے ہیں, واٹر سپلائی کا ٹیپی میں وہ غلیظ پانی جو جراثیم سے بھرا ہوا پانی آپ پیتے ہیں, اور جو لیڈر لٹیرا جب تمہارے پاس آتا ہے تم سب سے پہلے ناانصافی تو یہ کرتے ہو کہ تم بڑے ادب کے ساتھ اس کو منرل واٹر پیش کرتے ہو. شرم تم کو مگر نہیں آتی. پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تو 5 سال تو آپ حلقے میں نظر نہیں آئے, مگر جرت کون کرے, اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کون کرے, اس لیے کہ تھانہ اس کے ہاتھ میں. ہم تھانے دار سے ڈرتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ نے مجھے بتایا نہ کبھی زندگی میں سنا ہے کہ تھانے دار کے سامنے تم گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہتے ہو, گھنٹہ تمہیں بٹھاتا ہے, تم جرت نہیں کرتے کہ کیوں بٹھایا, مگر نماز میں اگر 1 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو یہ تاولے مسلمان کبھی دیکھے, یہ پھر گڑی دکھاتے ہیں. 2 منٹ اوتے ہو گئے, 2 منٹ تلے ہو گئے. ارے یہ جرت تو تمہیں تھانے دار کے سامنے کرنا چاہیے تھا. جس تھانے دار نے تمہارے مسجدوں کو تالے لگوائے تم نہیں بولے,
وہ کورونا وائرس کا مرض آ چکا ہے اور تم مر جاؤ گے، تمہاری زندگی چھینی جائے گی، اور ایک چھری کے زور پر تمہاری مسجد کو بند کیا، تم نہیں کھڑے ہوئے، تم نہیں کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، مگر وہ تھانے دار جو اس معاشرے میں زنا کے اڈے ہیں، وہ تھانے دار اسے ختم کیوں نہیں کرتا؟ شراب کے اڈے کے وہ تھانے دار ختم کیوں نہیں کرتا؟ وہ بہرائی کے اڈے، ظلم کے اڈے، وہ اڈوں کو وہ ختم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مسجدوں والے تو بے بس ہے، مسجدوں والے اب ہمارا اسپیکر باہر کا چلتا ہے ماشاءاللہ، مگر بہت سارے مساجد میں آپ کو بھی مسجدوں کے اسپیکر بند ہے، کیوں؟ سینماؤں سے ووٹ وہ نہ اتروا سکے، نہیں بڑھانا تصاویر سینماؤں پر آج بھی لٹک رہی ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ سینما سے کوئی بورڈ اتارے، تم تو سینماؤں سے بورڈ نہ اتروا سکے، مگر مسجدوں کو تالے توڑنے لگ رہے، رسول اللہ کے نام پہ غداری توڑنے کی، اور جن کو تم نے اقتدار سنبھالا، اقتدار دیا، اور جس کے ہاتھ تم لڑنے مرنے جگڑنے کے لیے تم تیار ہو گئے ہو، وہ کہاں ہے آج؟ تم نے وہ تو تمہارے جنازے پہ نہیں آئے گا، ہم بھی جنازے پڑھتے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے پہلی صف میں، ہاں ماشاءاللہ پہلی صف میں کریں تصویر بن جائے، مگر وہ اب کی طرح ہے، اب تو آپ کو اسی نے دفنانا ہے جو آپ کے محلہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس نے آپ کے جنازے کو گندہ دینا ہے، وہ دنیا دار لٹیرا تو تمہارے ساتھ ہاتھ ملانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، گھر جا کے ہاتھ دھوتا پہلے، تم جا کے منٹ واٹر خود پیپوں کا پانی پیتے ہو، ضرورت نہیں، ہمارے اندر جرت ختم ہوا، جرت جب قوم میں ختم ہو جائے تو بندہ ٹیکنالوجی پہ تو یقین رکھتا ہے، اسلحے پر یقین رکھتا ہے، مگر خدا کریم پہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، جب قوم کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم اس پر اسی طرح کا عادل اسی طرح کا جابر بٹھایا جاتا ہے۔ حکومت تو تم بھی کرتے ہو، آج تم اور ہم اگر حکومت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، وہ تو ان سے تو اپنے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے ملک کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، مگر معذرت کے ساتھ ایک چھوٹے سے ملک کے سربراہ تو تم بھی ہو، ایک چھوٹے سے ملک کے سربراہ تو آپ بھی ہیں، ہر ایک شخص سر سے لے کر پاؤں تک اس ملک کا خود سربراہ ہے۔ آپ کو داڑھی رکھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ حکومت نے منع کیا ہے۔ آپ کو حرام کھانے پہ کون مجبور کرتا ہے؟ گزارا نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ اب تو کسی ریڑے سے امرود بھی کر لیتے ہیں، میں نے بھی پرسوں امرود لیے، ان سامنے اور ڈلوائے اور گھر میں جب گئے تھے اور نکلے، ریڑی والا جو بندہ جس جگہ پر موجود ہے وہ اس ملک کو کھا رہا ہے، ہم رس ضرور ہیں مگر ہمارے اندر وہ انسانیت ختم ہو گئی۔ جب قوم اس قسم کی ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے تو ٹوکری سر پہ ابو بکر صدیق نے رکھی، منڈی جا رہا ہے مزدوری کرنے کے لیے، حکمران تو اس کو کہتے ہیں، اس سے تو آپ نے بنائی نہیں، اس لیے کہ وہ قوم، وہ آپ کے جو اقتدار کے مالک ہے، وہ تمہیں پڑھا لکھا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر تم پڑھے لکھے بن گئے اور تم نے اسٹڈی کر لی، تمہیں پتہ چلا، تو پھر تو تم ان کو گریبان سے پکڑ سکتے ہو، مگر ہم تو غلام ہیں، غلام بندہ جرت نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے حقوق کا جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ تو غلام ہوتا ہے، وہ تو ڈرتا ہے، اور جو انسان سے ڈرتا ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ گنن ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ یار بولو تو صحیح، جناب فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے جابر ہیں اور اتنے بڑے دلیر انسان ہو، یہودیوں کا دور ہے، وہ ہے بھی قوت میں، مگر مہربانی کری کوئی اکدو کا بندہ تو ساتھ رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان رب سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق سے ڈرتا ہے،
ہاں ہاں، جو رب سے نہیں ڈرتا، بولو یار، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، اور جو رب سے ڈرتا ہے مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ پھر ہم تو رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں تو مخلوق پر اللہ کریم ان کا روب ڈال دیتا ہے۔ مگر آپ کو عرض کیا گیا، جناب حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کسی نے، اور علی پاک سے کسی نے فرمایا کہ تمہارا جو امیر المومنین ہے وہ تو بھاگا جا رہا ہے مزدوری کرنے کے لیے، خیر تو ہے۔ فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے منڈی میں چلے گئے۔ جناب ابو بکر صدیق امیر المومنین منڈی میں کھڑے ہیں اور کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں۔ جناب حضرت فاروق اعظم نے ان سے عرض کی، حضور یہ تو مناسب بات نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں ذرا ہمارے ساتھ چلے جائیں، ہم مسجد میں تمام مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کا، یہ مولا علی شیر خدا بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میری بھی سوچ یہی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ مخلوق کے سامنے، جمہوریت کے سامنے ہم ایک بات رکھنا چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کو اگر استثناء دیا جائے اور ہم بیت المال سے تھوڑا سا ان کے لیے وظیفہ مقرر کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم آپ کے لیے تھوڑا سا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وظیفہ مقرر نہ کرو، میں کام فی سبیل اللہ کروں گا۔ مگر فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑے اور کہا، حضور آپ اجازت دیں، جتنا ٹائم آپ مزدوری کریں گے وہ ٹائم بھی آپ مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مسجد میں آئے، جمعے کا مبارک دن تھا، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، اب تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بل پاس ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو ایم این اے ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ بہت سارے ایم این اے، ہمارے ایم این اے اسمبلی میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ بس ڈیسک کو بجا دیا جاتا ہے، ہوا کیا؟ بل پاس ہو گیا۔ وہ جو 40,000 ووٹ لے کر آئے نا، اس کو تو پتہ نہیں پتا، اس کو نہ جیتنے والے کو پتا اور نہ ہارنے والے کو پتا۔ یہ حالات ہے میرے وطن کے۔ ہم اور اپنے اس دھرتی میں اس ماحول کو دیکھنا تو محنت ختم ہوا۔ آپ کا بچہ پوری رات محنت کرتا ہے، پوری رات پڑھتا ہے اور پورا سال پڑھتا ہے، مگر وہ فرسٹ ڈویژن نہیں آتا۔ میں کس شعبے کی بات کروں؟ میرے وطن کا ہر شعبہ زخمی ہے، کس شعبے کی بات کروں میں؟ مسجد نبی شریف میں فاروق اعظم کھڑے ہیں اور سب سے اجازت لیتے ہیں۔ امیر المؤمنین کی تنخواہ مقرر کی جا رہی ہے، مگر سب سے مشاورت ہو رہی ہے۔ جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا پاکستان غریب ہے، کاش اگر اس کے ساتھ اسلامیہ نہ ہوتا۔ ہمارے ملک میں اسلامیہ، جمہوریت، کاش اسلامی ملک ہوتا۔ ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ چوری والے کے ہاتھ کاٹ دو، قتل کرنے والے کو قتل کرو، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے۔ اور آپ کی جمہوریت کہتی ہے قتل کرنے والے کو استثناء، جمہوریت کہتی ہے معاف کرو، جمہوریت کہتی ہے، قرآن کہتے ہیں ہاتھ کاٹو، جمہوریت کہتی ہے معاف کرو، کوئی گل نہیں۔ جناب فاروق اعظم کی خدمت میں ایک بندہ پیش کیا گیا اور چوری اس نے کی تھی، تو اس کی آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کی والدہ کو پتا چلا، والدہ محترمہ بھاگتے، ماں نا جی، وہ ماں بھاگتے ہوئی دوڑتے ہوئی جناب فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، ایک ہی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، خامن مر گیا، بس یہی کما کے لاتا ہے، میں نے سنا ہے چوری میں پکڑا گیا ہے، میرے سفید بالوں کو دیکھو، میرے سفید بالوں کو دیکھو۔ دوپٹہ سر سے اتارا اور عرض کرنے لگی، میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، میرے سفید بالوں کی لاج رکھ
اور میرا بیٹا چور تو نہیں ہے، ایک بار تو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا تمہیں اے میری ماں سنو، تم میری ماں کی جگہ پر ہو، جب ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تمہارا خرچہ اسی دن سے بیت المال سے مقرر کر دیا جائے گا، مگر یہ میرے رسول کا حکم ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہیں معاف کر سکتا۔ رسول اللہ کی خدمت میں جب وہ جماعت آئی نا، انہوں نے کہا حضور ہمارے کوئی اونٹ لے لو، کوئی پیسہ لے لو، کوئی یہ لے لو۔ آپ نے فرمایا خبردار، ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر چوری میں میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میں اس کے ہاتھ بھی کاٹتا۔ قانون تو یہ ہے، یہاں بندہ مر جاتا ہے اور 2 سال کے بعد عدالت سے بری ہوتا ہے، اس کے 2 سالانے ہو جاتے ہیں، 2 سال مرے ہوئے ہو گئے، مگر ہمارے عدالت والے اس کو بری کر رہے ہیں۔ یہ خستہ حالت ہے میرے ملک کا۔ میرے محترم کھڑے ہو گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ اب آپ امیر المؤمنین ہیں، صدیق اکبر ہیں، اور آپ کو اجازت ہے آپ اپنی تنخواہ خود مقرر کریں۔ جی یہ قانون ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت ہے تو پھر میں کھڑا ہوتا ہوں، میں اپنی تنخواہ خود مقرر کرتا ہوں۔ فاروق اعظم قریب گئے اور فرمایا حضور آپ ذرا مجھے آستہ سا بتا دو تاکہ میں اعلان کر دوں، کتنی تنخواہ چاہتے ہیں آپ؟ یہ قانون ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں جتنی تنخواہ ایک مزدور کی ہوتی ہے اتنی تنخواہ ابو بکر کی مقرر کی جائے، ایک مزدور کی تنخواہ جتنی ہو۔ حضرت اس پہ تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر گزارا نہیں ہوگا نا تو پھر میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، اگر گزارا نہیں ہوگا تو میں۔ مگر وہ خوددار لوگ جنہوں نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کھیلا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے مالدار تھے، اور جب مسجد نبی شریف میں تشریف لائے گہری نیند سو گئے، اور اچانک عثمان غنی تشریف لائے۔ اچانک جب عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے جب دیکھا کہ ابو ذر غفاری کروڑ پتی تھا، ارب پتی تھا، بہت دنیا دار، بہت پیسہ اللہ کریم نے ان کو عطا کیا تھا، مگر سارا کچھ رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، جب قریب گئے نا عثمان غنی تو حضرت عثمان غنی کے کپڑوں پر مختلف قسم جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا باہر آؤ، عثمان غنی نے اپنے غلام سے کہا کہ باہر آؤ، باہر گئے، جلدی جلدی گھر گئے، اتنے سارے رقم لی، اتنی ساری رقم تھیلے میں بند کر دی، اور بند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں دوں گا تو یہ خوددار اتنے ہیں کہ مجھ سے لے گا نہیں ہے۔ ادھر 10 روپے دی جاتی ہے مسجد میں، اعلان کر دو میں نے مسجد میں سریہ بھیجا ہے، میں نے مسجد میں ٹہل بھیجی ہے، میں نے جناب غریب کو آٹا دیا ہے، میں نے مسکین کو گھی کا ڈبہ دیا ہے۔ جس بیٹی کی غیرت کو وہ جو گھر سے نہ نکل سکی اس بیٹی کو تو نے فرنٹ پیج پر لانے کے بعد اس کی تصویر بنا کر وہ 500 روپے گھی کا ڈبہ، اے بے عزت انسان، اپنی طرح بے عزت اس کو بھی کر دیا جو بیٹی ہے، حوا کی بیٹی ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ تم حق حقوق اس کے گھر لے کے جاتے، ہم گھر میں گلی میں لائن لگا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھ سے نہیں لے گا، خوددار اتنے ہیں یہ لوگ، کپڑوں پر پیبند لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مجھ سے نہیں لے گا، اور ہاں ایک بات اور بھی سنو، اللہ کرے لے لے، یار تھوڑا سا بولو تو صحیح نہ تاکہ مجھے۔ آپ نے فرمایا آپ میرے غلام ہیں، میں تمہارا آقا ہوں، دعا کرو اللہ کرے لے لے۔ ہاں اگر لے لیا ہے نا تو پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ میں آج سے تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، یہ پھر دوسری خوشی ہے۔
آپ نے فرمایا اچھا وہ کون سا انسان ہے کہ جن کو پیسے دیے جائے اور وہ ملے؟ ہماری فطرت تو یہ ہے نا. اس نے وہ تیلی اٹھائی اور جا کے ابو ذر غفاری کے پاس گیا, ہلایا, جب آنکھ کھولی نا اس شیر کی آنکھ کھلی. اے وہ ابو ذر غفاری جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسجد میں تشریف لے کر آتے سب سے پہلے ابو ذر غفاری کو پوچھتے وہ ابو ذر غفاری کا ہے. سبحان اللہ, وہ ابو ذر غفاری رسول اللہ جس کی خبر لے. آپ نے فرمایا حضور یہ کچھ رقم ہے, اگر آپ نے فرمایا آپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو بھی ہوں, بس یہ رقم ہے, یہ آپ ہدیہ قبول کر لو. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ یہ تو میری ضرورت ہی نہیں, میرے پاس تو اپنا جو کچھ تھا وہ بھی میں نے اللہ کو دے دیا, اس کے رسول کو دے دیا, اور تم ہو کون؟ یہ جو اتنی رقم تم لے کر آئے ہو یہ تو میری ضرورت ہی نہیں. ہاں اب جب کبھی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے نا تو بازار میں چلا جاتا ہوں اور مزدوری کر کے پیٹ پال لیتا ہوں. آپ نے فرمایا حضور ایک گزارش ہے, اگر تسی وصول کرو نا جی تو میرے ساتھ آپ کی بڑی نیکی ہوگی. اور میں وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا نا, اگر یہ آپ لے لیں گے نا تو میں بھی تو کسی کا غلام ہوں, وہ مجھے اس خوشی میں آزاد کر دے گا. آپ نے فرمایا نادان, وہ تمہیں آزاد کر دے گا اور تم مجھے غلام بنانا چاہتے ہو. یہ پیسے میں کدھر لے کر جاؤں گا, کہاں تقسیم کروں گا؟ میرے پاس جو کچھ تھا میں اس کا حساب نہیں دے سکا, وہ میرے سارا دے دیا, اور یہ حساب تم میرے گلے ڈالو. یہ تھے وہ لوگ میرے محترم کہ جنہوں نے جو واقعی مرنے کے لیے آئے تھے, واقعی جن کو قبر کا خوف تھا, جن کو مرنے کا خوف تھا, جن کو خدا کی بارگاہ میں جانے کا خوف تھا, انہیں پتا تھا کہ ہم نے جنتوں کا حساب بھی دینا ہے, خلوتوں کا حساب دینا ہے. اگر مجھ پر حج فرض ہے تو خدا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا مجھ سے. اگر مجھ پر زکات فرض ہے تو مجھ سے اللہ زکات کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اور اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو اگر میرے محلے میں, میرے بستی میں, میرے شہر میں کوئی یتیم بھی ہے, اللہ اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے گا. کوئی بیوہ ہے, معذرت کے ساتھ آپ نے اور ہم نے تو جنازے کو کندھا دیا ہے, کاش کسی غریب کو کندھا دیتے, کسی غریب کے غربت کو کندھا دیتے, اس کے غربت کو کندھے میں اٹھاتے, تو پھر تو مسلمانی مانی جا سکتی تھی. مگر ہم تو مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ مسلمان ہیں, اس طرح کے مسلمان ہیں کہ جو اللہ, اگر غیر مسلم جب ہمیں دیکھتے ہیں نا, وہ کتابوں میں تو اسلام جو موجود ہے وہ تو حق ہے, مگر جو ہم نے اوپر نافذ کیا ہے, ہمیں جب وہ دیکھتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں, فراڈ ہم کرتے ہیں, دھوکہ ہم دیتے ہیں, ذلیل ہم کرتے ہیں. انسانیت کے لیے ہم زندہ نہیں رہتے. کیا خاک وہ جینا آتا تھے وہ لوگ, کیا خاک وہ جینا تھا جو اپنے لیے ہو, کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے لیے ہو. خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچاؤ, خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچاؤ. ٹھیلوں میں دن حضرات, اس دور کو, اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کرو. رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو حقائق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.